آج ہمارا ٹاپک ہے صبر کا، ٹھیک ہے، اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ابھی جو میں نے آیا پڑھی ہے والعصر کی، اس میں ہم نے اس کی دعا پڑھی ہے، والصبر اس میں آخر میں ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک بھی صبر سے ریلیٹڈ۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ نا گزیدہ ناپسندیدہ چیز، برداشت کرنا، اچھا برداشت کرنا، روک لینا، گڈ۔ اچھا برداشت اور صبر سیم چیزیں؟ برداشت میں تھوڑا سا جبر آ جائے گا، صبر میں ہیپی کے ساتھ، آپ خوشی کے ساتھ کوئی کام، ایک وہ والی بالکل نہیں ہوگا آپ بڑے خوشی سے کر رہے ہیں، لیکن ایک آپ کو کچھ اس کا ایلیمنٹ جو ہوگا، برداشت میں جبرن آپ کام کرتے ہیں، اس میں آپ کو اس کے انعامات پتہ ہوں گے، ٹھیک ہے، پیشنس جس کو ہم اس کو کہتے ہیں اس میں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ صبر ڈفرینٹ چیز ہے، برداشت ڈفرینٹ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی قرآن میں ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں یا صبر کا حکم دیتے ہیں، وہاں پہ صبر ہی کا ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا روک لینا اور اس میں خاموش رہنا، تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں اس سے ملتی ہیں کہ ہم نے صبر کچھ ایکشن، آپ کو ایک ایکشن سے جو ہے روک دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ تھوڑا سا، جیسا ہم نے ایموشنز کے بارے میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا ایموشنز کے بارے میں، کہ ہم نے ایموشنز میں تھوڑا سا اس کو ہم کنٹرول نہیں کرتے، ہم مینیج کرتے ہیں، ہم وائز کو ڈفرینٹ جگہوں پہ پھینک دیتے ہیں، اس کو ذرا ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر صبر کو بھی ہم یوں ہی کہیں گے کہ اس کو ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے صبر جبرن نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک، اس کو سیکھا بھی جاتا ہے، یہ ایک سکل بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم آج کے اس ٹرمز میں اس کو دیکھیں تو یہ ایک سکل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب صبر کن باتوں پہ کیا جاتا ہے؟ ہاں چیلنج پہ صبر، جو پہلا آپ ریئیکشن دیتے ہیں نا وہی آپ نے کہہ دیا ہوتا ہے، بالکل بالکل۔ اور صبر کسی تکلیف کو سہ جانا، صبر۔ اچھا کسی اچھی چیز پہ صبر کرنا پڑتا ہے، لائک فار ایگزامپل آپ کو کوئی چیز چاہیے اور اس پہ صبر کر لیا جائے، ایسے ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جب کچھ چاہیے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں بس یہ ہمیں اسی ٹائم پہ جگہ پہ چاہیے، یا ہم تھوڑی سی امید پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ کچھ نہ یہ چیز ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ صبر کر جانا بھی کیا ہے، وہ بھی صبر ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل مجھے کوئی چیز چاہیے، میری پسند کی چیز ہے، کبھی کبھی پسند کی باتوں پہ صبر کرنا، کبھی کبھی وہ چیز جو آپ کو ناگوار گزری ہے اس پہ صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں صبر سے ریلیٹڈ؟ قال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، قال اللہ تعالیٰ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں قرآن میں سورہ بقرہ میں 153 آیت میں کہ اپنی جو مدد، جب تمہیں کوئی چیلنج آ جاتا تھا، ہم نے کیا دو کام کرنے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد لو صبر سے اور نماز سے، ٹھیک ہے۔ صبر سے ہم کیسے مدد لیں گے اگر ہمیں کچھ چیلنج آ گیا تو؟ کیا صبر نہ کیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر ہم وہاں پہ تھوڑا سا ریئیکشن دیتے ہیں اور زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی اگر ہم صبر کر لیتے ہیں تو آگے اگلی آیت میں کیا ہے، آسانی بھی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن اگلے جہان میں آپ کے لیے کیا ہے، یہ اگلی آیت ہم نے کیا پڑھی، اجرہم بغیر حساب، کہ ان کا اجر ہے، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کا بغیر حساب کے اجر، ٹھیک ہے، بے حسابہ سا، یعنی آپ کا وہ صبر کا جو اجر ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود دیں گے جو آپ نے اس ٹائم صبر کر لیا،
صبر کی کنڈیشنز یعنی کس کس سچویشنز کیا ہو سکتی ہیں گھر میں؟ جیسے جھگڑا ہو رہا ہے آپ اس وقت ریئیکٹ نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے بات زیادہ چھوڑنے نہ دینے کے لیے روک اس پہ آپ کو جنت ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ایک چانس تھا. پہلوان وہ ہے جو دھاڑ دیتا ہے یا پہلوان وہ ہے جو اس ٹائم پہ چپ کر جاتا ہے؟ پہلوان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہمیں حدیث میں کیا صبر کی اس کی پہلوان کی ڈیفینیشن ملتی ہے. پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو دھاڑ دیتا ہے، جو کسی کو گرا دیتا ہے. پہلوان کون ہے؟ جو اس ٹائم پہ صبر کر جاتا ہے، رک جاتا ہے، روک لیتا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. اچھا صبر کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں صبر کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ کرتا ہے، اگر کسی سے ہماری کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا، ہم کہتے ہیں تو ہے ہی ڈرپوک، جواب ہی نہیں دے رہا، تو ہم کیا کہتے ہیں اس چپ کرنے والے کو؟ پھل تو میٹھا ہے، لیکن صبر کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بزدل کہتے ہیں. جبکہ ہاں یہ ڈرپوک ہے، پھر ہم اس کو اگلے بندے کو تیگ دلاتے ہیں. صبر بہادری ہے. صبر جو ہے صبر علی الامر، اگر ہم لغہ میں دیکھیں یعنی کہ عربک لغت میں دیکھیں تو یہ بہادری کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ باتیں آپ اپنے بچوں کو بھی بتایا کریں کہ صبر. آپ نے کبھی کسی چیز کو روکا، اپنے ایموشنز آپ خود چیک کریں کہ آپ کو اندر سے ایک ایموشن آ رہا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر اپنے نفس کے ساتھ اپنے آپ کو روک لیا ہے تو اصل میں تو بہادری یہ تھی، نہ کہ آپ کچھ بول جائیں. بولنا بہادری نہیں ہوتی کہ آپ نے 2-3 جملے کسی کو لگا دیے ہیں اور آپ نے بہادری کر لی ہے. بہادری یہ نہیں ہوتی. بہادری ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو مینیج کیسے کیا. یہ پڑھے لکھے انسان کی ایک نشانی ہوتی ہے، جو اصل میں راسخون العلم ہوتے ہیں، جن کے اندر علم آ چکا ہوتا ہے، جن کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے خیر اور شر کی، فائدے مند چیزوں کی، ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم یہ کیا ٹاپک ہم لوگ ٹاپک کیا پڑھ رہے ہیں؟ حسن اخلاق. ویسے ہمارے پیچھے سے مین ٹاپک کیا ہے اس کا؟ حسن اخلاق پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. علم ہم نے پہلے دن پڑھا تھا کہ ہمیں پتہ چلے ہم جو روز پڑھ رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ روز آتے ہیں یہاں پہ، ایک کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، آپ کو کیا کیا انعامات مل رہے ہیں، علم حاصل کرنے آ رہے ہیں. مین ٹاپک ہے ہمارا حسن اخلاق. ابن حجر کے اس میں ملتا ہے ہمیں احادیث میں. ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو صبر ہے وہ حسن اخلاق کی ٹاپ پہ ہے، ٹھیک ہے. صبر کیا ہے؟ سب سے اچھے اخلاق کا جامعہ، یعنی کہ کسی چیز کی وہ مین چیز ہے صبر کرنا. صبر اب آپ ذرا سچویشنز میں دیکھیں. آپ کو گھر میں کسی نے کچھ کہہ دیا، فار ایگزامپل گھر کے ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو ہانڈی میں نمک اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ میں اوپر ایسے ہی ڈالتی ہوں، کاؤنٹ کر کے، یعنی اس کو میئر کر کے نہیں ڈالتی کہ کتنا ڈالنا ہے کتنا نہیں ڈالنا، بس اندازے سے ڈال دیتی ہوں، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اس طرح جب کوئی کہہ دیتے ہیں نا رے اتنی محنت سے ہانڈی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر دل کرتا ہے ایسے بندہ سنائے نہ، خود بنا لو آ کے، اور جس کا دل نہیں ہے وہ نہ کھائے، وہ کچھ اور کھا لے. ایسے ایسے جواب آ رہے ہوتے ہیں، دینے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ آپ دے دے ادھر. اتنی محنت سے بنائی تھی، گرمی میں کھڑے ہو کے کٹنگ کرو، پھر اس کٹنگ کے بعد اتنا کچھ آگے کرنا پڑتا ہے. خود بنا لو. اور پھر اپنی چیز بری بھی نہیں لگ رہی ہوتی. اپنی لسی کو کوئی کھٹا نہیں کہتا، ٹھیک ہے. تو وہ چیز ہمیں بری بھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو اس ٹائم پہ آپ رک جائیں اور اپنی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعی نمک کم تھا، ٹھیک ہے. اس کو چپ کر دیں. اگر اچھی بات نہیں بول سکتے تو خاموشی اختیار کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ بڑے اچھے جواب آ رہے ہو، یعنی برے لیول کے اچھے جواب آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے. یہ فاطمہ یہ جو بیٹھی ہے، یہ 3 دن پہلے میں نے جب پکوڑے بنائے نا، میں نے کہا روزہ نہیں، میں پہلے رکھی 2 جوڑ گئی تھی کچن میں، اٹھا کے لے کے رہی مما یہ آپ نے کیا بنایا؟ یہ جڑے ہوئے پہلے نہیں کھانے، پہلے تو تم خود بنا. اچھا تو اسی طرح ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ صبر کرنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. میں ابھی بچوں کی بات کرنے لگی تھی، بچوں کے ساتھ صبر کرنا، ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ مجھے بتا رہی، میں نے کہا رات والے چاول میں نے بنائے تو کسی کو پسند نہیں آیا. تو یہ آج کل روزے بھی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، ویسے بھی اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اس کے دوران کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. لیکن یہ اب ہم نے اس چیز کو مینیج کیسے کرنا ہے. بچوں کے ساتھ دیکھیں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. روزہ ہے تو ہمیں یہ نہ بتانا پڑے کہ میرا روزہ ہے، آج جس نے مجھے لگا ہوا ہے روزہ، جس نے آج میرے سے بدتمیزی کی یا کسی نے کچھ مجھے تنگ شنگ کیا، اس کا حال برا ہوگا. یہ بتانے کے بجائے اگلے بندے کو پتہ ہو کہ یہ جس بھی حال میں ہوگا یہ اچھے سے ہی بات کرے گا، اچھے سے مجھ سے بات کرے گا. اس طرح سے ہمارے پاس پھر کوئی آئے گا، ایسے نہیں ہوگا کہ ہم سے دور جائیں گے لوگ،
ٹھیک ہے. تو بچوں کے ساتھ صبر کس طرح ہوتا ہے. میری ایک ہے، ان کی بچے بہت سارے، مطلب 3 بچے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں کہتی ہوں ان کے اندر بہت صبر ہے. دیکھیں بچے لرن اس طرح سے کرتے ہیں نا، تنگ کرنا وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. بچے ادھر سے اچھل کے چھلانگ لگائیں گے، گریں گے، ان کو پتہ چلے گا اچھا ایسے کرنے سے بندے کو چوٹ لگتی ہے. بچے آنکھ کو ہاتھ لگائیں گے، نیکسٹ ٹائم ان کو پتہ ہوگا. یہ لرننگ، بچے ہاتھ لگانا، اس کو ٹچ کر کے، اس کو فیل کر، اس طرح لرن کرتے ہیں. ہم کسی کی لرننگ نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے، کچھ غلطی کریں گے، لکھ دینا کہیں پہ. اب یہ تو مجھے پتا ہے نا کہ میں نے وال پہ جا کے نہیں لکھنا. بچے کو تو نہیں پتا وہاں پہ آپ کس طرح سے صبر کریں گے، کتنی آنکھیں آپ نے آنکھیں کھول کے اس کو سمجھائیں گے کہ آرام سے سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کے ایموشن سے، یعنی جو آپ کے چہرے پہ آتے ہیں تاثرات، اس سے ڈر جاتے ہیں بچے. ٹھیک ہے، بچے بڑے معصوم قسم کے ہوتے ہیں. آپ کبھی چیک کیجیے گا، بے شک جتنا مرضی بدتمیز بچہ ہو، جس کو ہم بدتمیز کہتے ہیں، اور وہ ڈرتا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی باتیں جس بچے کے بارے میں کہتے ہیں، اس کو بھی آپ یوں کریں نا ایک دم سے، وہ ڈر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے کر کے ایک دفعہ آئینہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ بندے کی خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خوبصورتی کہتے ہیں، مکمل ہونا انسان کے چہرے کا، اور کچھ بھی خوبصورتی نہیں ہوتی جو ہم نے ایک آرٹیفیشل بنا لی ہے. تو وہ خوبصورتی ایک بڑی بری اس میں آ جاتی ہے. اور جو شخص غصہ کرتا ہے یا غلط طریقے سے، اس کو صبر کا اپوزٹ کیا ہوگا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے گدھا جب وہ کرتا ہے آواز نکالتا ہے، گدھا جب آواز نکالتا ہے، سیم اسی طرح ہمیں ایک دفعہ ایک وہ ملا تھا، ہوم ورک ملا تھا، ایکٹیویٹی ملی تھی کہ آپ نے غصے میں جا کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ کیا بھی اس ٹائم پہ. ظاہر ہے غصے کو مینیج کر رہے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو ہم جب شیشے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے تھے، یہ رگے یہاں سے، ٹھیک ہے، اور چہرے کے وہ تو خیر بندہ جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے پھر بندہ نارمل ہو جاتا ہے کہ اتنی عجیب ہماری شکل بنی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں جب ہم کلاس میں بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، گھر میں بچوں کو جو ڈانٹ رہے ہیں، یا اس طرح سے ہمارے چہرہ کیسے ہو جاتا ہے. چاہے میں نے جتنی مرضی لپسٹک لگائی ہوئی ہے، چاہے میں نے جتنا مرضی منہ پہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ اس ٹائم پہ جو آپ کے تاثرات ہوں گے وہ ساری خوبصورتی کو زائل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم جب بھی کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری خوبصورتی اس سے الٹا ختم ہو رہی ہے. چاہے وہ عمل کی خوبصورتی ہے، چاہے وہ چہرے کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ختم ہو رہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ صبر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ صبر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اگر یہ بات جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہی جاتی ہے، اگر یہ بات پہاڑوں پر جا لگے، یا آسمان پر جا لگے، یا کسی بھی اللہ کی اور ایسی مخلوق جو ہمیں سخت لگ رہی تھی نا، کہ آسمان بغیر سہارے کے ہے، پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں، ان پر جا لگے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ بات کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ بات پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا، ایک ذات نے جس نے ہمارے اوپر اتنا رحم کیا ہے، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارے بنانے کے بعد ہماری ضروریات بھی دی ہیں، اس کے ساتھ جب لوگ اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آگے سے اپنی رحمت نہیں کھینچتا، کسی سے رزق نہیں کھینچتا. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کچھ دے رہے ہیں وہاں سے فٹافٹ سٹاپ لگائیں. لیکن اللہ اپنی رحمانیت نہیں روکتا. اللہ صبر بھی کرتا ہے، صبر کے ساتھ پھر احسن طریقے سے آگے سے دیتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی چیز روکی نہیں ہوتی پھر. صحیح ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں ورڈ یوز ہوتا ہے، اللہ کی جو صفات ہے، صبور کا لفظ یوز ہوتا ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا. تو ابو موسیٰ اشعری کی حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف صبر ہی نہیں کرتے، پھر اس کے بعد احسن طرح سے بندے کو دیتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، کہ ایک اللہ واحد ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے شریک. تو ہم اپنی زندگیوں میں کیا ہم کسی کو شریک بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ شرک کر جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم نے غور و فکر کرنا ہے، کہیں پہ ہم شرک تو نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو ملا تو نہیں رہے ہیں. کوئی بھی چیز ہے، یہ ہم نے اپنے آپ سے خود پوچھنا ہے. کوئی ایسی عبادت جو مجھے اللہ کے لیے کرنی چاہیے، میں کسی اور چیز کے لیے تو نہیں کر رہی. کوئی ایسی چیز، روزہ میں کسی کے لیے تو نہیں رکھ رہی، نماز نوافل کسی کے لیے تو نہیں پڑھ رہی، کسی کے نام کے تو نہیں پڑھ رہی. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں. شرک نہ کریں، اور جو محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ کسی کو تو نہیں دے رہی. ٹھیک ہے، ایسی چیز جو
آپ یہ چیک کریں کہ اگر اذان ہو رہی ہے اور میں ابھی ٹی وی پہ بیٹھی ہوں، میں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، کیا ہوا؟ میں نے ٹی وی کو زیادہ اہمیت دے دی نا. میں موبائل پہ بیٹھی ہوں، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز کا ٹائم گزر بھی جاتا ہے، میں نے کیا کیا؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. میں کہیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہی، میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہی. کفر صرف لا الہ سے انکاری نہیں ہوتا. کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ دھڑلے سے اٹھ کے کہ میں جو ہے اللہ کو کے ساتھ شریک کر رہا ہوں یا اللہ کو نہیں مانتا، اس طرح سے نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ایکشن ہے کہ آپ نے ہر چیز کو پھر نو کہنا ہے جو اللہ کے مخالف جا رہی ہے. ہر چیز کو نو کہنا ایک ایکشن ہوتا ہے. آپ اٹھ کے ٹی وی کا بٹن بند کریں گے، جو چیز آپ کے سامنے غلط آئی ہے آپ اس کو منع کریں گے اپنے سامنے آنے سے. ٹھیک ہے، ہم نو کہتے ہیں کسی چیزوں کو، ہم تو ایسی جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے. وہاں سے اٹھ کے کبھی ہم نکلے ہیں یا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھانے کے لیے نو کیا اس طرح سے کہ یہ چیز جب ہے ہی نہیں اچھی چیز تو ہم کیسے اس کو کریں، کیسے الاؤ کر رہے تمہیں؟ تو یہ چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنی ہے. اللہ سب سے بڑا صبر کرنے والا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں نا سورہ بقرہ میں، سورہ ملک میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزما لیں کہ کون احسن عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے. تم پر جب کوئی تکلیف آ گئی ہے تم اس پہ احسن عمل کیسے کرو گے؟ احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ایک صبر کیا، اس کے علاوہ اپنی خیر نہیں روکی. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اگر ہمارا کسی کے ساتھ معاملہ ہو گیا؟ ایک ہوتا ہے صبر کر لینا، ٹھیک ہے، صبر کر لیا، اس کے بعد پھر ہم اس بندے کے ساتھ ٹھیک بھی رہیں. یہ نہیں کہ ابھی ہم اس ٹائم پہ چپ کر کے اگلی دفعہ ہم منہ بنا لیں. ٹھیک ہے، معاملات جتنے بہتری طریقے سے حل ہو سکتے ہیں اس کو اتنے بہتر طریقے تک رکھیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کو دیکھ کر بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے سلام دعا تک معاملہ رکھیں، اس رشتے کو ختم نہ کریں. ٹھیک ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں ہمیں صلہ رحمی سے ریلیٹڈ آیا ہے کہ آپ کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور جو لوگ نہیں کرتے، جو لوگ رشتے توڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فتنہ فساد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا کہ زندگی میں آزمائش آئیں گی، کوئی بندہ خوشی سے نہیں رہ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، ہر قسم کی آزمائش زندگی میں اپس ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. اب اس پہ ہم نے صبر کرنا ہوتا ہے. صبر کے ساتھ پھر ہم نے اس معاملے کو احسن درجے پہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں زندگی میں ہمارے ساتھ نفس ہے، ہمارا نفس ہمیں چیلنجز میں ڈالتا رہتا ہے. شیطان ہے، بری باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں. ارد گرد کے انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے رہتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. کچھ انسان بھی جو ہوتے ہیں وہ آپ کو غلط ٹریک پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، غلط چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سب کے ساتھ، ان سب چیلنجز کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ایک صحیح ٹریک پہ رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایک صحیح ٹریک پہ رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم ایک غلط فیڈ جا رہی ہے آپ کے اندر اور صحیح والی فیڈ نہیں جا رہی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی چیز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس اندر کوئی اچھی خوراک نہیں جا رہی ہوتی. ٹھیک ہے، برگر پیزا کھاتے رہیں اور دوسری خوراک نہ کھائیں تو بہت بڑا ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو باہر کے کھانے کھاتے ہیں ان کے اسٹمک اور اس طرح کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں؟ تو اسی طرح سے ایک ہم بری خوراک صرف جا رہی ہے اندر. ٹھیک ہے، چاہے وہ نظروں کے تھرو، کانوں کے تھرو، بولنے سے، یہ سارے جو ہیں ہماری کھڑکیاں ہیں اندر جانے کے لیے. اگر اس سے جا رہی ہے اندر اور صحیح خوراک نہیں جا رہی تو ظاہر ہے ہم ایک صحیح لائن سے ہٹ کے اسی لائن کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صراط مستقیم بالکل سیدھا جانے والا راستہ ہے، بہت آسان بھی ہے اور سیدھا ہے. اب ہم نے اس ٹریک کو خود پہچان کے رکھنا ہے. اس کی پہچان ہمیں اس طرح ہوگی کہ ہمیں علم ہو صحیح غلط کا، شعور ہو. اور یہ الفرقان قرآن کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ کو صحیح غلط کا فرق بتاتا ہے. ٹھیک ہے، سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مومن لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی اذیت پر صبر کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے، اور اس مومن سے جو کہ لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا اور ان کی اذیت پر صبر نہیں کرتا. اب ایز اے ہیومن بینگ اگر ہم اس حدیث میں دیکھیں، ایک انسان اکیلا رہ ہی نہیں سکتا، پہلی بات. ٹھیک ہے، ایک انسان جو ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. اب جب ہمیں ایک سرکل میں رہنا پڑتا ہے ہمیں بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کے تذکرے، ٹھیک ہے، لوگوں کا مذاق، لوگوں کا آپ پہ کچھ
کوئی بھی ٹونٹ کر دینا، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کی چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی الگ سے جا کے، ہماری دین ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا، ٹھیک ہے. ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا کہ آپ ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ جائیں. ہمارے دین میں ہمارے نبی نے لوگوں کے درمیان رہ کے کام کیا تھا، پھر اس پہ صبر کیا تھا، اور اس سے ہمیں لیسنز ملتے ہیں کہ آپ وسلم نے زندگی کیسے گزاری تھی. صحیح. اب ہمارے اس سے پہلے جو دین آئے اس میں یہ تھا کہ لوگ شادیوں سے باز آ جانا یا اپنے کچھ سائڈ پہ ہو جانا. تو ہمارے دین نے ہمیں رہبانیت نہیں سکھائی، لوگوں میں رہ کر. اس حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کی طرف سے آئی ہوئی اذیت کو پر صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمیں لوگوں کے ساتھ کہاں کہاں رہنا پڑتا ہے؟ ہر جگہ، ٹھیک ہے. گھر میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. گھر سے باہر جب نکلتے ہیں مارکیٹ میں، کہیں ہو سکتا ہے ہم اپنے دھیان ہو ہمارا کسی کے ساتھ ٹکر ہو جائے، ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں، ہم جب کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں کسی سے، ٹھیک ہے، تب ہو سکتے ہیں ہمیں معاملات کرنے پڑتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں. پھر ہم جب اسکولز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک درمیانے لیول کا کوئی بچہ ہے تو اسے ٹونٹس وغیرہ سننے پڑتے ہیں، یا اسے کچھ بھی سننا پڑتا ہے. آپ کو تانے ہر جگہ سے سننے پڑتے ہیں، لوگوں کا جو ہوتا ہے مسخرے جو ہوتے ہیں نا، کوئی آپ کو ٹونٹ، ہاں مسخرہ اڑانا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے تو ان کو لوگ باتیں کرتے تھے، کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہ مزمم ہے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں مزمم نہیں ہوں، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے. اپنے بارے میں کلیئر تھے وہ. جب آپ اپنے بارے میں کلیئر ہوتے ہیں، کسی کی کوئی چیز آپ کو ڈیمیج نہیں کر سکتی ہے. اور آپ کا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے. ان کا ظاہر ہے ایک ریلیشن بھی تھا اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد وہ بازاروں میں جب جانا، نماز ادا کرتے کرتے ان کے اوپر اوجری کا پھینک دینا، ٹھیک ہے، ان کو تنگ کرنا، نماز کے ٹائم پہ پیچھے سے شور ڈالنا. تو اس طرح کے معاملات میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ صبر ہی ملتا ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسندیدہ تھی، ناگوار تھی، اس میں بھی صرف ان کے چہرے پہ تھوڑے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب یہ کوئی بہت، اور وہ بھی تب اپنی ذات کے لیے نہیں. ہم تو اپنی ذات کے لیے ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں نا، اپنی ذات کے لیے نہیں. جہاں اللہ کے مخالف بات جاتی تھی وہاں پہ ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے تھے، ٹھیک ہے. اور وہ بھی الفاظ کے ذریعے نہیں بتا کے کہتے تھے کہ یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے. صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا، وہ ان کے چہرے سے اتنے واقف تھے کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہاں سے نس تھی وہ اس کا آ جانا، ٹھیک ہے. آپ کے چہرے کے، ظاہر ہے ایک بندہ مسکرانے والا چہرہ ہو اور وہ ایک دم سے سیریس ہو جائے تو نہیں پتہ چلے گا. اس طرح سے وہ تاثرات کے تھرو بتا دے، الفاظ کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بتایا. اگر میں یہاں پہ ایک واقعہ شیئر کروں، کچھ آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ساتھ انہوں نے بحث کی اور بات چیت کرتے رہے، بولتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے جب تک حضرت ابوبکر خاموش تھے. جیسے ہی حضرت ابوبکر نے تھوڑی دیر بعد جواب دینا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر بعد میں پوچھتے ہیں جب تک میں خاموش تھا آپ ادھر دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے بولنا شروع کیا تو آپ نے منہ ادھر کر لیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کو کہتے ہیں جب تک تم خاموش تھے تمہاری جگہ فرشتہ جواب دے رہا تھا. ظاہر ہے جب وہ بولنا شروع ہوئے تو وہ چلے گئے. جب ہم لوگ کسی کو جواب نہیں دیتے ہیں، کسی نے بہت برا کہہ دیا آپ کو اور آپ صحیح تھے اپنی جگہ پہ، کہنے دیں. کسی کے برا کہنے سے کوئی برا نہیں ہوتا، یہ بات اپنے پاس لکھ کے سائڈ پہ باندھ لیں. کسی کے کچھ بھی کہنے سے کوئی کچھ نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے. کسی کے کوئی نام رکھ لینے سے آپ کو کوئی سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے بچپن میں آپ کا کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل میری ہائٹ لمبی، مجھے کوئی ہائٹ کے حساب سے تنگ کرنا، الحمدللہ اٹس بلیسنگ فار می، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر نعمت ہے، ٹھیک. آپ اس پہ فخر کریں. جو بھی آپ کو کوئی چیز تنگ کرتا ہے اس پہ آپ فخر کریں گے اللہ نے مجھے دی ہے. آپ کا رنگ ڈارک ہے، فخر کریں کہ شکر ہے مکمل ہے چیزیں. وہ جو حبشی ہیں وہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ واقعی ہی خوبصورت ہوتے ہیں، پرکشش لوگ ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. اب اگر ہم انگریز کو دیکھیں، انگریز واقعی وائٹ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان بیچاروں کی سکن بڑی نازک ہوتی ہے بنسبت اس کے،
تو اگر کوئی بات آپ کو ایسی کہی جا رہی ہے، اگر آپ کو کوئی ایسی ٹونٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسے موڈز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، صبر کریں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جب خاموش ہیں تو آپ کا جواب کہیں اور سے آ رہا ہے. اور میں نے ابھی کچھ دن 2 دن پہلے یا آئی تھنک کل یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی بندہ خاموش ہے ہماری زیادتی پر تو ڈر جائیں کہ اس کا معاملہ کہیں اور جا چکا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے اگر کسی نے صبر کر لیا تو اس نے وہ معاملہ خود نہیں حل کیا، اس نے وہ معاملہ آگے بھیج دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ایک ہوتا ہے کہ ہم صبر کر کے تھوڑی دیر بعد شاید اس مسئلے کو حل کیا جا سکے. ٹھیک ہے، بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم خاموشی ہو گئے بالکل سائڈ پہ ہو جائے. اور صبر نہ دوغلے پن کو کہا جاتا ہے. سم ٹائم شاید ہم یہ سمجھیں کہ ہم منافقت کرنے لگ جائیں تو وہ صبر ہے. نہیں، ایسے نہیں ہے. ہم کسی کو سامنے نہ جواب دیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل وہ ہمارے سینئرز ہو سکتے ہیں، ہم نے سامنے نہیں جواب دیا، ہم سمجھتے ہیں ہم نے صبر کر لیا اور اندر ہمارے برے جذبات ہیں. نہیں، یہ صبر نہیں ہوتا. صبر وہ ہوتا ہے کہ آپ نے صبر کیا، اس ٹائم پہ آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر آپ کے دل میں کوئی برائی نہیں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، احسن درجے کا ہم نے کام کرنا ہے نا. ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ دنیا میں ہمیں آزمائشوں کے ساتھ بھیجا گیا. ٹھیک ہے، ہمیں بھوک کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں خوف ہوگا کہ ہم سے کوئی چیز چھن نہ جائے، اولاد کے بارے میں خوف ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں چھین کے کچھ چیزیں دے کے. ہر طرح سے ہمیں دنیا میں آزمائش ہے. دنیا جنت نہیں ہے. دنیا جنت نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا جنت نہیں ہے. تب ہمیں سمجھ آ جائے گی یقیناً کہ یہاں پہ ہمیں سب کچھ نہیں مل سکتا، نہ ملنا ہے. ٹھیک ہے، تو آزمائش تو آتی رہے گی لیکن اس کے ساتھ ہم صبر کریں. ٹھیک ہے، ہم اپنے حدود سے باہر نہ نکلیں. اگر ہم بہت اچھی بات نہیں کہہ سکتے، بری بات نہ کہیں. اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے، بری بات نہ کہیں. اور صبر کو منافقت نہ سمجھیں. صبر اندر بھی سکون لاتا ہے. سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے نا، ہم نے کسی کو کچھ کہا نہیں، ہمیں اندر ایک بے چینی رہتی ہے. خیر، صرف دروازہ بند کر دیں، اس سے کچھ نہ کہیں. اچھا، تو صبر کیا ہے؟ صبر آپ کے اندر آپ کے پانی نہیں، ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی آپ کو. جس طرح آپ ریلیکس ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پتا، ڈھیٹ ہے. وہ ڈھیٹ نہیں ہوتا، اس کے لنکس کہیں اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا تعلق کہیں اور جڑا ہوتا ہے. وہ ڈھیٹ نہیں ہوتا، وہ مضبوط ہوتا ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا دراصل. اور اس کو کیوں فرق نہیں پڑ رہا ہوتا؟ اس نے اپنی جو لو ہے نا وہ کہیں اور لگائی ہوئی ہوتی ہے. اس نے جو اپنی ہوپ ہے نا وہ کہیں اور مضبوط جگہ پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اتنی جلدی نہیں گرا سکتے. ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں، چاہے اگر ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں دیکھنے میں اتنے عبادت گزار نہ لگیں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں دیکھنے میں اتنے وہ اچھے انسان نہ لگیں، لیکن جو انسان ویسے اندر سے ہو سکتا ہے نماز روزہ ان کا نماز ہو سکتا ہے وہ اگر تھوڑی بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی اگر انہوں نے کوئی فرائض پڑھ رہے ہیں، کچھ اپنے فرائض کو صرف پورا کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کتنے پکے ہوں. تو ڈریں، ہم کسی کے اندر کے حال کو نہیں جانتے ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا. جیسے ہم نے کل ایک حدیث پڑھی کہ اگر ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہیں کہ ہم کسی کو اتار سکیں گے اس ٹائم پہ، تو اس کی برائیاں ہمارے اوپر آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم کسی کے دل کو توڑیں. ٹھیک ہے، اور دل کبھی کبھی بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کبھی بڑی بڑی باتوں سے بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ ہر کسی کے ڈفرینٹ ایک پیرامیٹر ہے. سم ٹائم کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نرم مزاج ہوتے ہیں، وہ کسی چھوٹی سی بات سے بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم نے اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے کہ ہماری ذات سے ایک مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اگلا بندہ محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. ٹھیک ہے، مومن کا معاملہ بھی کیا ہے؟ عجیب ہے. کیوں عجیب ہے؟ کیونکہ جب اس کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے. اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. اور جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اس پہ کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ خیر کس کے لیے ہے؟ اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے. اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرتا ہے، جو دونوں میں اس کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے. اس کے لیے
بہتری ہے. اچھا شکر جو ہمارا فرسٹ یہ آیا کہ خوشی پہنچتی ہے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے، ہمبل رہتا ہے، پھر بھی وہ ہمبل رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتا کہ ہو سکتا ہے اگر ہم ریزلٹس میں دیکھیں. ٹھیک ہے، اگر کسی ایک نے پوزیشن لے لی اور وہ دوسرے فیل ہونے والے کا مذاق اڑانے لگے تو یہ اسے شکر نہیں کیا. شکر کیا تھا، اگر کسی کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں بول سکتا وہاں پہ اپنے الحمدللہ کہہ کے سائڈ پہ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی چیز اچیو کر لی ہے، آپ وہ کسی کو لائک جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے اس کو مت دکھائیں. ٹھیک ہے، آپ ہمیں اپنے گھر میں آنے والے فروٹ کے چھلکے بھی گھر سے باہر نہیں کھائیں گے. ہمیں کسی کے گھر کے حالات کا نہیں پتہ ہوتا وہ کس طرح سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز ملی ہے اس پہ شکر کریں. اور شکر کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح فار ایگزامپل ہمارے یہاں پہ بچے جب قرآن کر لیتے ہیں، قرآن مکمل کرتے ہیں، ہمیں ایک بڑی سی دعوت دیتے ہیں. دیں، ضرور دیں. آپ غریبوں کو آ کے کھانا کھلائیں، آپ بے شک ہوٹلس میں جا کے کریں اس طرح کے کام لوگوں کو تاکہ ترغیب ملے. لیکن اگر اسی کے پیچھے ایک نیت ہے کہ ہم تھوڑا سا دیکھیں، نیت ہمارے اعمال کو جلا دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، اگر اسی کے پیچھے ہماری نیت ہے وہ جو فلاں ہے نا ہمارے خاندان میں، ہم اس کو ذرا دکھائیں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے بتاتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے، سیریسلی ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اپنا. ہم لوگ ابھی یہاں پہ کسی خدا نہ خاصہ کوئی کسی کی روح نکل جائے تو ہم لوگ تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس واقعی پوچھا کریں ہمارے پاس کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہمارے پاس جو ہمیں کوئی فخر دے، جو ہمیں کوئی تکبر دے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پہ شکر کرنا چاہیے. اور جب صبر جب وہ بندہ کرتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو تب بھی اس کے لیے خیر ہے. ٹھیک ہے، اب صبر کیسے کرتا ہے وہ، کوئی اس کے اوپر مشکل آئی ہے اس نے صبر کیا. ٹھیک ہے، گھر میں اگر کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا تو اس پہ صبر کرنا اور اللہ کے اوپر یقین رکھنا. اچھا آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو ہمیں محنت کرنی چاہیے کھانے پینے کے لیے، لیکن اگر ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور کروٹیں بدل کے وہ جب سوتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ کروٹیں بدلنا ظاہر ہے جب آپ کو بھوک لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو ذرا محسوس کیا کریں کہ ہمارے نبی نے کیسا ٹائم گزارا ہے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ان کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، ہم ان کے دین پہ عمل کر رہے ہیں. اتنی محنتیں کر کے گئے ہیں صحابہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم کر رہے ہیں پیچھے؟ جو ہمارے لیے ہمارے لیے دل میں درد رکھتے تھے، ان کی جب آخری وقت آتا ہے تو وہ اس ٹائم پہ بھی کہ میری امت کو جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نہ آئے، وہ محفوظ رہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا. آخری ٹائم پہ وہ ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنی امت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. ان کو نصیحتیں کر کے جا رہے ہیں، نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ہماری آج آنکھیں گرم ہوتی ہیں نماز سے، ہمیں مشکل ہوتی ہے نماز پڑھنے میں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانکنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک دفعہ پلٹ کے دیکھیں وہ ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کہاں کہاں صبر کیا ہے. سم ٹائم اس طرح ابھی جس طرح ہم یہ روزے میں ہیں، روزے کی حالت میں، اس میں بھی ہم صبر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمارے سامنے چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو ہمیں یہاں سے ایک سیکھ مل رہی ہے کہ اگر ہمیں یہاں پہ اللہ کا خوف ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں بہت سی ایسی باتوں میں کیوں اللہ کا خوف نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر ہمیں آج پیاس لگی ہے تو ہم پانی کیوں نہیں پی لیتے؟ پی لیں. ٹھیک ہے، کیوں نہیں پی لیتے؟ اسی طرح ہم باقی چیزوں سے بھی روک سکتے ہیں اپنے آپ کو. بہترین موٹیویشن ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو باقی چیزوں سے روک سکتے ہیں. اگر ہم رمضان میں پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پیاس لگی ہوئی اندر، بھوک لگی ہوئی، ہم اندر لقمہ نہیں ڈالتے، ہم بنا بھی رہے ہیں، بڑے خوشبوئیں بھی جا رہی ہیں ہماری ناک سے، لیکن ہم نہیں کر رہے. کس لیے نہیں کر رہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اسی طرح ہم اپنی باقی زندگی میں بھی اپنے آپ کو موٹیویشن دے سکتے ہیں کہ میں روزوں میں اتنا بڑا صبر کر سکتی ہوں، تو باقی بھی جگہوں پہ صبر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کی کوئی بات بری لگی ہے، صبر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو صبر میں ہمارے پاس ہمیشہ خیر ہی آتی ہے. صبر میں، شکر میں، انسان کے معاملات میں ہر طرف خیر ہوتی ہے. انسان کی طرف اچھائی آتی ہے، برائی نہیں آتی. اور وہ مومن یعنی جس کا ایمان ہو اس چیز پہ کہ اللہ جو بھی مجھے دے گا وہ خیر ہے. اس نے جو مجھ سے چیز لی ہے، میں نے صبر کیا، خیر ہے، بہتری تھی.
دی ہے الحمدللہ، یہ اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے. اور جو اپنے ایموشنز ہیں ان کو ایکشنز میں نہ آنے دیا کریں، ٹھیک ہے. یہ جب کوئی ہمیں چیز ملتی ہے، تو بھی ہمارے اندر ایک ایموشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو خوشی کو بہت کھول کر ظاہر کر دیتے ہیں، ہمارے ایکشنز میں آ جاتا ہے ایموشنز، تو ہم تھوڑا سا تکبر کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جنگ جیت کے ان کے بارے میں کیا آتا ہے، سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ ان کی یہ چیز لگ رہی تھی، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ کتنے ہمبل تھے وہ. اور ہمبلنس آپ میں کب آتی ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں. جب ہم لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو ہماری گردنوں میں سریے آتے ہیں، پھر ہم ذرا ایسے کر کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو اس میں عاجزی ہی آئے گی، یار میرے ساتھ تو ہر کام اللہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور بچپن میں تو ہم اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتے تھے، صحیح. اچھا جی. ندر بن انس رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور کرتا، ٹھیک ہے. یا صبر میں یہ والی بات کہاں سے آ گئی کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے تو میں ضرور کرتا. تو وہ کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ انہوں نے یہ حدیث سنی ہے. اچھا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب پریشانی سے رائے فی الحال لوگوں کو موت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. تو مر کے بھی نہ چین آیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے. تو موت کے بعد ہمیں کیا پتہ ہے کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس نے ظن رکھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور بھی نہیں بنایا کہ ہم حالات سے ڈر جائیں اور ہم موت کی تمنا کریں. اکثر و بیشتر جب ہماری زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام، جب ان کو ایک بشارت دی جاتی ہے بیٹے کی، ٹھیک ہے، کہ تمہارا بیٹا ہوگا، پھر ان کے بیٹے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے کا نام عیسیٰ ہوگا، اس کی ولادت پر بھی مبارک کا دن ہے، اور اس کی جب اٹھا لیا جائے گا وہ بھی مبارک کا دن ہے. تو جب وہ ان کی پیدائش ہونے لگتی ہے اور وہ آخری لمحات ہوتے ہیں ایک بچے کو پیدائش دینے کے، کتنا صبر کرنا پڑتا ہے یہ شاید میں نہیں بتا سکتی، ٹھیک ہے. یہ ایک مدرز جو اس چیز سے گزری ہیں وہی بتا سکتی ہیں. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ تم اس کو یعنی حضرت مریم کیا کہتی ہے کہ کاش یہ دن آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، ٹھیک ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر سپورٹ دیتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے. اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ تم یہاں سے ذرا نیچے جانا، اور یہ جو کھجور ہوتی ہے اس کے ہلاؤ، وہاں سے کھجوریں گریں گی اور نیچے پانی ہے، اس سے تم تسکین حاصل کرو. اچھا، اب ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ہم لوگ بیڈ ریسٹ پسند کر لیتے ہیں دن میں، ٹھیک ہے. ویسے ہی ایک لائن آ رہی تھی تو میں نے کہ چلو بتا دی. ان کو نہیں کہا کہ کھجوریں میں نے نیچے گروا دی ہیں اس کو اٹھا کے کھا لینا. ان کو کہا کہ اس کو ہلاؤ، تھوڑی سی کوشش کرو، نیچے جا کے نیچے کھجوریں گریں گی، اس کو کھانا اور پھر پانی پی لینا. ان کو پہلے ٹائم پہ ضرور ریڈی کر کے دی گئی چیزیں، ٹھیک ہے. جب وہ محراب میں تھی ان کو حضرت مریم کو کھانا دیا گیا، سب کچھ تھا، لیکن ابھی اس ٹائم پہ ان کو محنت کا بھی کہا گیا کہ اس کو ہلانا، پھر یہ نیچے آئے گی، کھا لینا، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا سکھایا گیا ایز اے ہیومن بینگ، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ یعنی فیمیل تھی، میلز تھی اس ٹائم کے، یا ہمارے اسلاف تھے، صحابہ تھے، سب لوگ ہیومن بینگز تھے، انسان تھے. اور سب لوگوں کے ساتھ ایموشنز، خوف اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی تھی. اور ہمیں ان کو ہمارے لیے مثال بنایا گیا کہ تم نے بھی ایسے کرنا ہے. وہ بھی انسان تھے، وہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ فرشتے بنا کر تو نہیں بھیجے گئے نا کہ ہم لوگ یہ بہانہ کریں کہ وہ تو فرشتے تھے. اور ہم آج کیا کہتے ہیں، وہ تو نبی تھے، ٹھیک ہے، وہ تو نبی تھے، ان کو تو ایسے اور ان کو تو ویسے، ٹھیک ہے. سب کچھ ہے، وہ بے شک نبی تھے، ان کے چیلنجز بھی اتنے ہی ٹف تھے نا. پھر ہمارے تو اتنے ٹف نہیں ہیں، ہم اتنی مشکلات میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک مثال دی گئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان سے سبق حاصل کرنا ہے، ان کی زندگیوں سے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے اس چیز کو ایسے بول دیا، ٹھیک ہے. کاش کہ میں یہ نہ ہوتی، اس دن میں نہ ہوتی، میرا وجود ہی نہ ہوتا. تو ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ ایسی باتیں نہیں بولتے ہوتے، ٹھیک ہے.
اب ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اگر میں نے ایسی بات نہ سنی ہوتی میں ضرور کرتا، موت ضرور مانگتا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کبھی ہوتا ہے نا کسی ٹف سچویشن میں ہوتے ہیں، ہائے کاش ایسے ہو جاتا، ہائے. اور کاش شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کاش کا جو ورڈ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں بیجا تمنائیں آتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہیں چاہے وہ بری ہیں. جو چیز ہے از پرفیکٹ فار یو، آپ جس حالات میں ہیں وہ بہترین ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے بہتر کوئی حالات نہیں ہو سکتے تھے. ہاں ضرور اللہ سے بہتری کی دعا ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی اجر نہیں، کہ جب میں اس کا کوئی عزیز، یعنی جب کسی کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار وفات پا جائے، جب میں اس کا کوئی اٹھا لوں، عزیز دنیا سے اٹھا لوں، اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لیتا ہے. جب میں اس کا کوئی عزیز اٹھا لوں تو وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لیتا ہے، تو میرے پاس جنت سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں. اب جنت سے بڑھ کر کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ جنت سے بڑھ کر کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے پاس اس سے بڑھ کر کوئی اجر ہے ہی نہیں. اگر کوئی بندہ اس طرح کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، صبر کر لیتا ہے، ایموشنز کو مینیج کر لیتا ہے. اچھا، آنکھ سے آنسو نکلنا بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بیٹے کی وفات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اور صحابہ پوچھتے ہیں آپ روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہاں، آنکھ آنسو بہاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن زبان کیا کہے گی؟ زبان وہی کہے گی جس سے میرا اللہ راضی ہوگا. انہوں نے زبان سے کوئی بات نہیں نکالی. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ہمارے قریبی، اسپیشلی ہماری مدرز، پیرنٹس میں سے کوئی، بہن بھائیوں میں سے کوئی، ایسے لوگ جو اکثر ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں. جب میرے دادا کی ڈیتھ ہوئی تھی میں کالج میں تھی، اور واپس مجھے اچانک سے بلایا گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا، میں نے سمجھا شاید پتہ نہیں کیوں بلایا، اور حالانکہ میرے دادا ہاسپٹل میں تھے. تو میں ویسے ہی آ رہی تھی، آتے آتے راستے میں مجھے کچھ ہمارے ریلیٹیوز میں سے ملے، تو وہ ہمارے گھر سے واپس جا رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں کچھ کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں. گھر آئی تو سب کام کر رہے تھے کہ جس طرح سیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، ہم نے گاؤں جانا تھا. تو وہ تھوڑا سا میرا دل پہلے ہی عجیب سا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، لیکن میں جان بوجھ کے نہیں ماننا چاہ رہی تھی. میں بس کہہ رہی تھی نہیں کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں ایسے ہی بلایا ہوگا، ایسے ہی بلایا ہوگا. کچھ ایسے ریلیشنز ہوتے ہیں جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں. سم ٹائم گرینڈ پیرنٹس میں سے جو ہمارے دادا دادی یہ لوگ ہوتے ہیں ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، تو ان کے چلے جانے پر صبر کرنا، ٹھیک ہے. کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا جو اللہ نے ہائے اس سے کیوں اللہ نے اٹھا لیا. کسی جوان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہائے اس کی کوئی عمر تھی. ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، سوچ سمجھ کے بولیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی جوان کی، اللہ تعالیٰ کو بہترین طریقے سے پتہ ہے کس نے کب دنیا میں آنا ہے، کس نے کب دنیا سے جاننا ہے، سب اللہ کو بہترین پتہ ہے. ہماری ایک ٹیچر تھی جن کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، اور وہ بیٹا کتنا عرصہ پڑھنے کے لیے باہر رہا، ٹھیک ہے، اور وہ ڈاکٹر تھا. جب وہ مکمل کر کے یہاں واپس آتا ہے، کچھ مہینے وہ اپنی ماں کے پاس رہتا ہے، اور اس کی وفات ہو جاتی ہے. دوسرے لوگ رو رہے ہیں لیکن وہ ماں نہیں رو رہی تھی، کیونکہ اس کا اللہ کے ساتھ عقیدہ اتنا مضبوط تھا، ان کا اتنا ریلیشن شاید اللہ سے مضبوط تھا کہ انہوں نے کہا تھا اللہ کی چیز اللہ نے واپس لے لی ہے. یار وہ بچہ وہ تھا جو اتنے عرصے باہر رہا، آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں، اور پھر جب وہ واپس آتا ہے تھوڑا ہی عرصہ وہ رہتا ہے ماں کے ساتھ، بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جوان اولاد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دوسرے لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور ماں کیسے الفاظ نکال رہی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اللہ نے خیر کی ہوگی نا. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایسے اپنے، ظاہر ہے جب وہ حالات آتے ہیں شاید جو ہم باتیں بول رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر نہیں رہ رہی ہوتی، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ہر حالات میں اپنے آپ کو یاد کرایا کریں میں نے مر جانا ہے، میرے ارد گرد کے عزیز رشتہ دار مر سکتے ہیں، کیونکہ موت تو سب کے ساتھ لکھی ہے نا. اپنے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کو اس نظر سے دیکھیں کہ انہوں نے بھی دنیا میں نہیں رہنا، تبھی ہم ان کو کوئی خیر کی بات پہنچا سکیں گے. ہمیشہ دیکھیے یہی امید رہتی ہے کہ یہ ساری زندگی ہمارے پاس ہی ہے. ہمیں اتنا ضرور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ہمیں شاید یہ یقیناً اندر ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے پاس نہیں رہنا، چلے جانا ہے اگلے گھر. تو ہمیں یہ کیوں نہیں پتہ ہوتا کہ ایک بیٹا بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے،
اس نے ہمارے پاس نہیں رہنا، اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس کو خیر دیں جتنی جلدی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بچپن سے فیڈ کروانا شروع کر دیں، اچھی اچھی چیزیں بتائیں۔ ایسی بہت ساری بے شمار بکس ہیں جو مدارس میں پڑھی ہیں، جو آپ فری میں بھی جا کے لا سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے لا سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں بکس رکھیں، اپنے گھر میں اچھا علم رکھیں، بچوں کو دیں، اپنے اندر لائیں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں جب انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو علم کی بنا پر اس کو فضیلت دی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ جب ان کی پیدائش ہوئی، جب سجدہ کروایا گیا تو ان کو کیوں کروایا گیا؟ جن بھی تو اللہ کی مخلوق تھے نا، شیطان بھی اللہ کی مخلوق تھا، تو ہمیں فضیلت دی گئی ہے علم کی بیس پہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کی اشرف المخلوق ہیں ہم لوگ، اپنے آپ کو کم نہ سمجھا کریں، اور اپنی اس چیز پہ کانفیڈنس اپنے اندر آتا ہے، انسان کو اپنے اندر کانفیڈنس آتا ہے کہ میں اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہوں۔ کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، ٹھیک ہے؟ امت وسط ہیں ہم لوگ، صحیح؟ ثابت رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدمے کی آغاز میں صبر صدمے کی آغاز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی چیلنج آیا ہے، کسی نے کچھ برا کہہ دیا ہے، ہم نے اسی ٹائم پہ جگہ پہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ صدمہ جب ہمیں کچھ لگتا ہے تو صبر اس کے آغاز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صبر صدمے کے آغاز پہ ہوتا ہے، پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں سے چلتے چلتے کہیں پہ ٹھوکر لگ جاتی ہے اور میرے منہ سے اچھے الفاظ کی جگہ ہو سکتا ہے کچھ برے الفاظ نکل جائیں، میں نے وہیں پہ صبر کرنا ہے، اسے وہ الفاظ بتائیں گے کہ میں کیسی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ بتائیں گے کہ میرے اندر سے کون کون سے الفاظ نکلتے رہتے ہیں نارملی۔ سم ٹائم ہوتا ہے نا اس طرح کسی کو کچھ لگتا ہے، اس طرح ٹھوکر شوکر لگتی ہے اور اکثر کوئی عجیب سی چیز نکل آتی ہے منہ سے، کیونکہ وہی اندر جا رہا ہے، وہی باہر آ رہا ہے، تو ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صبر کے لیے ہمیں آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ اچھا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو ہم آج سے کانشیسلی اس کام کو کریں، اپنے ہوش و حواس میں اس کام کو کریں کہ میں نے کیسے کسی کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مس بیہیو کرنا ہے یا پھر میں نے اپنے بیہیویئر کو اچھا رکھنا ہے، میں نے کسی سے بری طرح سے پیش آنا ہے یا پھر اچھی طرح سے پیش آنا ہے، یہ ہماری چوائس ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا مجھ سے ہو گیا کہ پیچھے پوری پریکٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھ سے ہو گیا نہیں ہوتا، مجھ سے ہو گیا کہ پیچھے ہماری پوری ٹریننگ ہوئی بھی ہوتی ہے، ہم نے پوری پیچھے کلاسز دی بھی ہوتی ہیں اپنے مائنڈ کو، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ بچے ہیں جب پیرنٹس سے بات کرتے ہیں مجھ سے ہو گئی بدتمیزی، اس کو معذرت ضرور کریں لیکن اگلی دفعہ اپنے آپ کو یہ وہ نہ دیں کہ اگلی دفعہ پھر میں معافی مانگ لوں گا، نہیں، بس ایک دفعہ جو ہو گئی آپ کو احساس ہوا، کوشش کریں اپنے آپ کو روکیں کہ اگلی دفعہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آپ لوگوں نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔